سورہ اخلاص مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی، اور 5 آیتیں 15 کلمات 72 حروف ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل بہت سے ہیں، ایک فضیلت سنیں۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں بھیجا اور وہ اصحاب کو نماز پڑھاتے تھے۔ وہ سورت ملانے کے بعد آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ جب لوگ لشکر سے واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کیا کیوں کرتے ہیں؟ رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، پھر اخلاص پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ رحمان کی صفت ہے، سورہ اخلاص کیا ہے؟ رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ اور مصطفیٰ کریم نے جو بشارت دی، فرمایا اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ لوگ جو دان کرتے ہیں نا، مولانا صاحب دوسری رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھ لیتے ہیں، کہ یہ حدیث پڑھی ہو تو یہ اعتراض نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا 10-20 ہزار روپے 25-30 ہزار روپے لے کر تم لوگ جو ہے مولانا کو خرید لیتے ہو، یہ صورت پڑھے یہ صورت نہ پڑھے۔ انہوں نے کہا مولانا جو سارا دن کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی جو ہے جائزہ لیا کرو کہ کہاں کہاں بغلماری کر رہا ہے اور کہاں کہاں سر کھپا رہا ہے اپنا، تو یہ بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے۔ علماء اسلام کو اس طریقے سے تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ قل هو اللہ احد، فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، یعنی تمام احتیاجوں میں ہمیشہ وہی مقصود ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی اس کے جنس کا بھی کوئی نہیں، اور حادث ہونے سے بھی رب العالمین ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا، اس کے کف کا کوئی نہیں، یعنی اس جیسا اس کے مماثل کوئی بھی نہیں۔ سورہ اخلاص یہ بڑی پیاری سورۃ مبارکہ ہے، اس کے فضائل بہت سے ہیں، اس کے نام بھی بہت سے ہیں۔ سورہ تفرید، تجرید، توحید، سورہ نجات، ولایت، اخلاص، نسبہ، معرفہ، مقشقشہ، جمال، صمد، معوذہ، مانعہ، منفرہ، اساس، معدل، براءہ، نور، امان۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے تیار کردہ محل یعنی جنت میں داخل ہوگا، اور جو جنت میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ سورہ اخلاص کے فضائل کیا ہیں؟ فرمایا حضور نے کیا تم میں کوئی شخص اس سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ صحابہ نے کہا ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا اخلاص تہائی قرآن کے بنوبر، ایک مرتبہ پڑھیں گے کوئی تہائی قرآن پڑھ لیا۔ انس بن مالک سے روایت، فرمایا کہ جس نے دن بھر میں 200 مرتبہ اخلاص پڑھی اس کے 50 سال کے گناہ معاف اللہ رب العالمین فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض یعنی دین ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کسی کے سورہ اخلاص پڑھنے کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی، بس مصطفیٰ کریم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پوچھا گیا حضور کیا واجب ہوئی؟ فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ سورہ اخلاص یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، تو جو مولوی سورہ اخلاص پڑھے نا اس پر جو ہے کلاڑی لے کر کھڑا نہیں ہونا۔ فضائل بہت سے ہیں سورہ اخلاص کے۔ صمد کا ذکر ہے، اللہ الصمد، صمد کیا معنی ہے؟ ہمارے یہاں صمد نام رکھا جاتا ہے، ہم اس کو صمد کہتے ہیں، عبد الصمد، صمد نام اللہ کا، تو بھی اللہ کے نام بھی اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے۔ کیا ہے ہمارا صمد کے معنی حلم والا ہونا، یعنی ایسا سردار جو حلم والا، کرم والا ہے۔ صمد جس کی جانب رغبتوں کا قصد کیا جائے اور مصائب سے پناہ مانگی جائے، یعنی انسان اپنی خواہش جس کی طرف رکھ دے، اپنی پریشانی جس کی طرف رکھ دے، اس کو صمد کہتے ہیں۔ صمد سے مراد وہ ہے جو اپنی چاہت مطابق کرے، جو چاہے حکم کرے اور اس کے حکم پر کسی کو کوئی پس و پیش نہ ہو اور نہ ہی کوئی اس کے ارادوں کو رد کر سکے، یہ صمد ہے۔ صمد سے مراد وہ ذات ہے جسے کبھی زوال ہو ہی نہیں سکا، اور صمد سے مراد وہ ذات ہے جو موت، وراثت اور میراث سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی میراث نہیں ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوگی، موت ہے رب کی ذات پاک۔ صمد سے مراد وہ ذات ہے جسے نیند نہیں آتی اور اس سے صاف بھی یعنی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ صمد سے مراد وہ ذات ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جو جمیع مخلوق کی کیفیات سے مطلع ہے۔ فرمایا کہ جمیع مخلوق کی کیفیت پر جو مطلع ہوتا ہے وہ ذات صمد ہے۔ وہ ذات آنکھیں جس کا ادراک نہیں کر سکے وہ صمد ہے۔ آنکھوں کا ادراک سے کیا مراد ہے؟ جس کو دیکھا جانا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، آنکھوں کا ادراک۔ مصطفیٰ کریم نے معراج کی رات رب العالمین کا دیدار دیا، تو دیکھنے والا جانے اور جس کو دیکھا ہے وہ جانے کہ کیا تھا اس کا بیان قرآن نے فرمایا کہ خدانہ کعبہ تو وہ صحیح نہیں ہوا، اتنا قریب ہوئے کہ جیسے 2 کمانیں ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ وہ جلوے کتنے قریب ہوئے، اتنا دیدار ہوا، کیا ہوا؟ اس پر ہماری قلمیں رکی ہیں کیونکہ ہم کما کو بیان نہیں کر سکے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی شان میں نہ بیان ہو جائے۔ ہماری عقیدت محبت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ جو قرآن نے فرمایا کہ اتنا قریب ہے 2 کمانے یا اس سے بھی زیادہ، اسی کو ہماری عقل اگر مان لے اور سمجھ لے، آگے کا کیا معاملہ ہے یہ رب جانے، رب حبیب جان۔ فرمایا جس کو دیکھنے سے آنکھیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی وہ ذات صمد ہے۔ پھر فرمایا صمد سے مراد وہ ذات ہے نقصان اور زیادتی کو قبول کرنے سے پاک ہے، ابھی کوئی نقصان نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا تغیر اور تبدل، یعنی کسی چیز کا تبدیل ہونا، بدل جانا، فرمایا اس سے بھی رب ذات پاک ہے۔ زمان اور مکان سے، سمت اور جہت سے رب ذات پاک ہے۔ یہ سارے کے سارے معنی صمد کے حوالے سے بیان ہوئے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔